صاحب یہ بالکل بڑا اہم سوال ہے کہ واٹ از دا وے فارورڈ. پرابلم یہ ہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے سے زیادہ کسی کے پاس ایکسپیرینس نہیں. میں پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کروں اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. 80 اور 81 میں پہلی دفعہ فائنانس منسٹر بنے تھے محترم نواز شریف صاحب پروونشل. اس کے بعد ملٹیپل ٹائم چیف منسٹر, پھر ملٹیپل ٹائم پرائم منسٹر. اب وہ ایک رولنگ جو حکمران پارٹی جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ ہے, تاحیات ان کے قائد ہیں. انہی کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ ملٹیپل ٹائم چیف منسٹر رہے, اس کے بعد پھر سیکنڈ ٹائم وہ پرائم منسٹر ہیں. اب انہی کی بیٹی جو ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے 12-13 کروڑ کی جب آبادی ہے اس کو وہ ہیڈ کر رہی ہیں. سو یہاں پہ جو سب سے اہم سوال جو فیصل وارڈا صاحب اٹھا رہے ہیں اور جو ہمیں میڈیا کے توسط سے اٹھانا چاہیے کہ غلطی کہاں پر ہے, وہ کون سا ایشو ہے جس کی درستگی نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے. افواج پاکستان, اب سب کوئی ہم کوئی تنقیدی بات کرتے ہیں تو فوراً سے پہلے ہمارے اوپر بات آ جاتی ہے کہ جس طرح حسن کا ایک آرگومنٹ ہمیشہ سے رہا ہے اور صاحب آرگومنٹ ہے کہ جی پاکستان اس وقت دنیا کے نقشے کے اوپر بڑا اہم ملک بن گیا. ہاں, ملٹری جو ہماری ڈپلومیسی ہے اور وہ بڑے زبردست انداز سے ہم نے اس کو آگے لے کے بڑھے ہیں, کلیئر کٹ سٹینڈز لیے ہیں افغانستان کے اوپر, انڈیا کے اوپر, ایران وار کے اوپر, سب کو بتایا کہ پاکستان کا کیا انٹرسٹ ہے اور وہی ساری دنیا کی طاقتوں کے سامنے رکھا اور اس کے اوپر ٹکے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو 24 کروڑ آبادی ہے اس کا مسئلہ روٹی کا ہے نا. آپ ان کو بتائیں کہ جی ہمیں جنگ جیت لی, انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. اب 6 مہینے آگے انہوں نے کہا جی بھیا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, میرے پیٹ میں کچھ نہیں ہے. تو فیصل وارڈا صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ لوگ جو توانا آوازیں ہیں پارلیمان کے اندر, ایٹ ٹائمز ایٹ دا کاسٹ آف یور پرسنل جو ہے رسک کے اوپر بھی, ظاہر ہے آپ کے, مجھے پتا ہے کہ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر میڈیا کے اوپر بھی جو آتا ہے کہ جی فیصل وارڈا نے پروگرام نہیں بلانا, فیصل وارڈا بڑی گلاں کرتا ہے. اس کے بعد بڑی جو پارٹیز کے لیڈران کی طرف سے بھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ فیصل وارڈا صاحب یہ کیا کر رہے ہیں, کس کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں. کل رات کو مجھ سے کسی نے سوال کیا, بظاہر میں کوٹ نہیں کرتا, کہ انتہائی عام حکومتی رکن سے, ان کو نوئنگ دا فیکٹ کہ میری تھوڑی سی ہیلو آیا ہے فیصل وارڈا صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا جی فیصل وارڈا صاحب سے پوچھو انہوں نے کوئی سٹوری کی ہے. تو فیصل وارڈا صاحب ہم آپ سے وہ سٹوری جاننا چاہ رہے ہیں, حل کیا نکالنا ہے آپ نے, یہ جو ساری بیماریاں بتائی ہیں تشخیص کیا کر دی آپ نے, گولی کہاں سے لے کے آنی ہے آپ نے؟ دیکھیں سر, سب سے پہلے تو یہ کہ اس ملک کے اندر جو جمہوریت ہے وہ مافیاز کا نام ہے. یہ اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں, جو عوام کو چاہیے آٹا, چینی, دال, اسکول, کالج, گاڑی, موٹر سائیکل, رکشہ, بینک, ان سب کے مالک تو سارے حکمران ہیں. جو بیڑی بھی نہیں پیتے تھے, انگوٹھا چھاپ تھے, سڑک چھاپ تھے, وہ آج کھربوں پتی ہو گئے. آپ نے اس ملک سے اتنا ماشاءاللہ لوٹا ہے, اتنی دفعہ آپ نیب زدہ ہوئے, اتنی دفعہ مفرور ہوئے ماشاءاللہ سے, آپ اتنی دفعہ اشتہاری بنے, آپ اتنی دفعہ بگاڑے بنے ماشاءاللہ سے. آپ لوگوں کی ہسٹری, آپ اپنے جو اس ملک سے نوچے پیسے وہی دیتے ہیں. آئی ایم ایف کے پاس قرضہ دینے کی ضرورت تھوڑی ان کو دیتے ہیں. اچھا, ایک صوبے کا وزیر جو مال بنا رہا ہوگا وہ دوسرے صوبے کے وزیر کا کنیکٹڈ ہوگا, وہ اس کے وزیر کا کنیکٹڈ ہوگا, وہ اس کے وزیر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا, وہ کانٹریکٹرز کی لائن میں اس کا بھتیجا ہوگا, اس کا بھائی ہوگا. آپ مجھے بتائیں یہ کب تک تماشا چلتا رہے گا, یہ کب تک ڈرامہ چلتا ہے؟ آپ کو اس ملک کے اندر حکومت کرنی ہے, آپ کو نالائق ہونا چاہیے, آپ کو نکمہ ہونا چاہیے, آپ کو اشتہاری ہونا چاہیے, آپ کو مفرور ہونا چاہیے, آپ کو بیمار ہونا چاہیے, آپ کو نیب زدہ ہونا چاہیے, آپ کو قاتل ہونا چاہیے, آپ کو زانی ہونا چاہیے, آپ کو شرابی ہونا چاہیے. یہ ساری کوالٹی, جتنی زیادہ برائیاں آپ کے اندر اتنا زیادہ بڑا پلیٹ فارم آپ کا. بار بار پہلے آپ, پھر آپ ادھر آ جائیں گے, پھر میں ادھر چلا جاؤں گا, ادھر آ جائیں گے, ادھر. تو واٹس دی آلٹرنیٹو؟ دی آلٹرنیٹو سولوشن اس کا صرف یہ ہے کہ سارے پورے 24 کروڑ کی آبادی کے اندر وہی 40 شکلیں جو میں پیدا ہوا وہی, بڑا ہوا وہی, جوان ہوا وہی, میں بڑھاپے کی طرف چل پڑا ہوں وہی, اور یعنی پھر اس کے بعد ان کی اولاد, لائق ہے نالائق ہے جیسی بھی ہے, پھر ان کی اولاد, تو یہ تو غلامی ہوئی. ٹھیک ہے, اگر آپ غلامی کی طرف جانا ہے اور آپ نے کسی کو چانس نہیں دینا, آپ کے والد یا باپ دادا تو میں نے نہیں سنتے, مجھے نہیں پتا کہ میڈیا کے اینکر تھے, نہیں تھے بالکل. آپ نے کوشش کی, محنت کی, آپ اس پلیٹ فارم پہ آگے بیٹھ گئے نا. جی جی ٹھیک ہے, انہوں نے محنت کی, یہ آگے بیٹھ گئے, انہوں نے محنت کی, آگے بیٹھ گئے. آپ یہ کہیں کہ اب اس کرسی پہ آپ ہی کی اولاد آئے گی, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی اولاد بھی آئے گی. اچھا, مال اتنا بنا لیتے ہیں, مسئلہ کیا ہے, مال اتنا بنا لیتے ہیں کہ ہر جگہ کا ایریا خرید لیتے ہیں. ایڈمنسٹریشن آپ کے پاس ہے, ایک بریانی کی پلیٹ پہ لوگ بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, ننگے پیر ہیں, تکلیف میں, ان کو اپنے پیٹ کے لالے پڑے, ان کے بچے بل بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں 8,425 روپے جس کے پاس ہے وہ امیر ہے, وہ غریب ہے. پھر تو میں اور آپ سب خراب پتی ہو گئے, اور خراب پتی کا تو مجھے پتہ ہی نہیں آتا کیا ہے, باقی سب کیا ہے مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, آپ کتنا کچھ مانگیں گے فیلڈ مارشل سے,
آپ فیلڈ مارشل سے کہیں کہ میرا یہ بھی مسئلہ حل کر دیں, آپ کا ہی مسئلہ حل کر دیں, ان کا ہی مسئلہ کر دیں, ان کا ہی مسئلہ حل کر دیں, ان کا ہی مسئلہ کر دیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کلیکٹیولی ذمہ داری لینی ہوگی. کلیکٹیولی جھوٹے بیانیے نہ بیانیاں بنا سکے, نہ آپ ریس میں جیت سکے. دیکھیں میں اس سے تھوڑی سی مختلف بات کروں گا صرف ایک لائن کے اندر. فیصل بوڑھا صاحب کی تمام بات طرف ہیں, لیکن میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہ ایک ایک کر کے سارے کام کروا رہے ہیں نا فیلڈ مارشل سے, میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو معاشی مسائل بھی ہیں نا جس کی طرف یہ کہہ رہے ہیں, اور عوام کی بدحالی ہے, اس حوالے سے بھی ایک یعنی ریفارمز جو ہے اسی بندے کے ہاتھوں انشاءاللہ ہوں گی, اور وہ ہم دیکھیں گے وہ پاکستان کو معاشی طور کے اوپر بھی مضبوط اور ایک مستحکم بنائیں گے. اور اس حوالے سے اپنا جو رول وہ پلے کرنے کے حوالے سے پہلے بھی ہی از تھنکنگ اباؤٹ اٹ. اور یہ ایس آئی ایف سی جو کہ بیسکلی ہمارا اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکا, لیکن ایک ایفرٹ تھی جس نے آلریڈی انویسٹمنٹ تو ٹیکنیک کی, لیکن اب سٹیبلٹی کے بعد انشاءاللہ اب پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے بھی جو ہے وہ اپرچونٹیز کھڑی ہوں گی. حسن کی بات کے اوپر لبیک بھی کہوں گا, انشاءاللہ بھی کہوں گا, ماشاءاللہ بھی کہوں گا, اور امید بھی کرتا ہوں, اور امید کی کرن بھی ہمارے فیلڈ مارشل اللہ اس کو زندگی دے, کامیابی دے, ترقی دے, وہ پاکستان کا اور نام روشن کرے. بٹ بگ بٹ, تو میں کیا گھاس کھانے کے لیے ہوں؟ تو پھر یہ جمہوری جو مافیا 500 لوگوں کی مارنے کی بات کروں تو آپ سب چیختے ہیں مجھ پہ. یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ سب سینٹ وینٹ چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کو جس کام کے لیے لائے گئے ہیں وہ کام بھی نہیں ڈیلیور کرے, اس نے سارا کام کرنا. اور ایک منٹ, ناٹ اے پولیٹیشین, وہ ان کے ساتھ ایڈ میں لیکن وہ کام کرتی ہے. فوج تو جس طرح سیلاب آتا ہے تو اس میں ہیلپ کرتی ہے, لا اینڈ آرڈر کے علاوہ بھی تو معیشت میں بھی وہ ہیلپ. یہ وہ حکومت کیا کرے گی؟ آرگومنٹ ہی غلط ہے سر. یہ دیکھیں بالکل صحیح بات جو فیصل بوڑھا صاحب بات کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے پتا کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ کرتے کیا ہیں پالیٹیشین میں, بڑے شریوڈ ہے. اب جو ابھی بات جو سینیٹر اورنگزیب جو ہیں فائنانس منسٹر ہیں, جن کے حوالے سے آپ کو حسن نے کہا تھا کہ گن پوائنٹ پہ کام کریں, ان کے اپنے وزراء نے بیانات دینے شروع کر دیے تھے کہ ہی از اے فیلور, اکانومی کو نہیں اٹھا سکے, اکانومی کی انہوں نے تباہی بربادی کر دی. فائنانس منسٹر ہیں, تقریر انہوں نے کی. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی جو معیشت کو بھی سی ڈی ایف نے ہی چلانا ہے, معیشت کو بھی فوج نے چلانا ہے, تو یہ انڈائریکٹلی یہ بیانیہ بنتا ہے کہ ملک کے اندر جو معیشت کی اس وقت دگرگوں جو حالت ہے اس کی ذمہ داری بھی انہی کے اوپر آتی ہے, فوج پاکستان کے اوپر آتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آتی ہے. فوج پاکستان نے آپ کو راستہ نکال کے دیا, فوج پاکستان نے آپ کو جو ہے جہاں پہ آپ کے معاملات جن ممالک کے ساتھ خراب تھے وہ ٹھیک کر کے دیے. بھئی وہاں پہ جا کے ایم او یو آپ نے کسی کے ساتھ کرنا ہے. یہاں پر کوشچن یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا, جن لوگ کرنا کس نے تھا, تو کوشچن میری گزارش کرنا کس نے تھا. حسن بھائی نے ہمیں بڑے اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایس آئی ایف سی, حسن بھائی نے کہا کہ پرفارم اس طرح نہیں کر سکی. کیوں نہیں کر سکی ایسے پرفارم؟ اس کی ٹانگیں کھینچنے والے بیٹھے ہوئے تھے, اس کی ٹانگیں کھینچنے والے حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ بیوروکریٹس کو آپ منسٹر بنا کے اگر حکومت اور ملک چلانا ہے تو وی آر ڈن. یہ سارا کچھ بیوروکریسی نے کیا. نہیں, میں اس کی بات تو نہیں, لیکن کچھ بیوروکریٹس جیسے ڈاکٹر توقیر شاہ جیسا بندہ, میں کسی اسپیسیفک آدمی کی بات نہیں کر رہا, میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اب آپ کہیں حسن کو کہ F-16 چلا لے, گاڑی بھی اچھی چلاتا ہے, کپڑے بھی اچھے پہنتا ہے, پڑھا لکھا بھی ہے, بٹنز بھی جانتا ہے, نہیں چلا سکتا F-16. میں بھی نہیں چلا سکتا, کام نہیں ہے نا, ہمارا بھی جو کام ہے اس کو دیکھیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز کا, آپ عوام کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ امید کی کرن ہماری فیلڈ مارشل ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں جمہوریت کو آپ ڈسکریج کر رہے ہیں. تو بھائی ہم تو کہہ ہی رہے ہیں کہ وہ وہی اس مسئلے تک ادھر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بھی لے کے آیا, سب کچھ لے کے آیا ہے. انٹرنیشنل اسٹیچر بن گیا جب ان کا اسٹیچر جو ہے وہ یعنی ورلڈ لیڈرز کے اندر وہ کھڑے ہو رہے ہیں. اب یہ دیکھ لیں نا کہ دیکھیں پریزیڈنٹ شی تعریف کر رہا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ تعریف کر رہا ہے, عرب کے کنگز جو ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں, یعنی رجب طیب ان کی تعریف کر رہا ہے اور بڑے اچھی طریقے سے کر رہا ہے. تو یہ تمام کے تمام دنیا کے وہ جو لیڈرشپ ہے وہ دے لک ہائی آف ہم, وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں نا, دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ کی کرسمیٹک پرسنالٹی ہے, ایک بات کرنے کی اس کی جو ہے وہ ایک سولڈ جو ہے وہ آدمی ہے. تو جب وہ کہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرو تو انویسٹمنٹ بھی اس کے کہنے پر آئے گی. جب وہ کمٹمنٹ کرے گا, جو وہ بات کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. ساتھ میں وہ شہباز شریف صاحب کا نام بھی لے لیتے ہیں, ان کے کہنے پہ نہیں آئے گی انویسٹمنٹ. شہباز صاحب اور فیلڈ مارشل کا ایک اچھا پیئر بنا ہے اور دونوں دے ڈیلیورنگ. دیکھیں سر, میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں سر, چیف کے پاس, فیلڈ مارشل صاحب کے پاس جو خوبیاں انہوں نے بتائی کہ
تگڑا ہے, بات کریں لوگ بالکل 100% ورلڈ ٹرسٹ کرتی ہے, پاکستانی ٹرسٹ کرتے ہیں, اور پاکستانیوں کے پاس تو ٹرسٹ کے علاوہ چانس اس لیے نہیں کہ اس نے کر کے دکھایا, اس نے زبانی نہیں بویا, اس نے ہر چیز کر کے ڈلیور کر کے دی ہے. اب میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کیوں فیلڈ مارشل ہے, یا قابلیت اس کی کیا ہے؟ سب سے پہلی قابلیت یہ کہ وہ میرٹ پہ اوپر آیا ہے, 34-35 سال کی سروس سے آیا ہے, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ نیب زدہ نہیں ہے, وہ مفرور نہیں ہے, وہ چوری کے اندر نہیں ہے, وہ بے ایمان نہیں ہے, اس کی اولاد کسی جگہ کے اوپر پاکستان کو نہیں کھا رہی. جب یہ ساری اسٹرینتھ آپ کے پاس ہو تو آپ انٹرسٹ فری ہو جاتے ہیں. چیف کا کوئی انٹرسٹ نہیں سوائے پاکستان کے اور اس کی فوج کے, اور جنگ جیت کے دیے اس کے شہیدوں کے. یہ 3 انٹرسٹ کے ساتھ وہ آدمی زندہ ہے, اس 3 چیزوں کے ساتھ اس کو اللہ آگے بڑھا رہا ہے. تو اگر ایک کلین آدمی ہو, جب آپ انٹرسٹ فری ہو جائیں گے نا, آپ کو ڈر ہی کسی چیز کا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو توکل نعوذ باللہ انسان پہ کرتا ہے وہ ذلیل و خرسفہ ہوتا ہے. جو توکل اللہ پہ کرتا ہے اس کی ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے غیبی مدد آتی ہے. چیف کا توکل اللہ میں ہے, باقیوں کا توکل انسان ہے, ٹھیک ہے. جب انسانوں کی طرح نعوذ باللہ آپ دیکھنے لگتے ہیں نا تو آپ کی تباہی لکھی بھی ہوتی ہے. تو عوام اس کا مطلب ہے کہ توکل اللہ سے رکھتے ہوئے امید کس سے رکھیں پھر؟ چیف سے.